السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ کے حل کا حصہ نہیں ہے بلکہ نسل کشی کے تسلسل کا حصہ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے دارالحکومت تہران میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیلی دہشت گرد حملوں میں ہزاروں افراد جان کی بازی ہارنے والے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے سفارتی مذاکرات جاری ہیں اور یہ مسئلہ ان کے ملک کی اولین ترجیح ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے اسے بدقسمتی قرار دیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے انسانی وجوہات کی بنا پر غزہ میں فوری جنگ بندی کی درخواست کرنے والی قرارداد کے مسودے کو ویٹو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے بل کو ویٹو کرنے سے یہ ظاہر کیا ہے کہ غزہ جنگ کے حل کا حصہ نہیں ہے بلکہ غزہ کے لوگوں کے خلاف نسل کشی کے تسلسل کا حصہ ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ایک نئے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کرے گی کیونکہ جنگ بندی کے لیے تجویز کردہ مسودے کو سلامتی کونسل میں منظور نہیں کیا جا سکا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کوششیں غزہ جنگ میں جنگ بندی کو یقینی بنائیں گی۔ دنیا بھر میں سب سے عقل مند جانے جانے والی اسرائیلی فوج نامعلوم افراد کی جانب سے کی گئی ایک تیز اور اسمارٹ ڈکیتی کا شکار ہو گئی۔ ڈکیتی کون کی ہے یہ پتہ نہیں، لیکن اسرائیلی فوج کو بخوبی بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس میں امریکی ساختہ M16 رائفل کے لیے 20,000 سے زیادہ گولیاں چوری کر لی گئی۔ ان گولیوں کی مجموعی طور پر قیمت اوسطاً $60,000 سے زیادہ بتائی گئی۔ یہ سامان ڈبوں میں پیک کر کے ایک ٹرک پر لادا گیا تھا جسے صحران نقب میں واقع تسلیم فوجی اڈے پر لے جایا گیا تھا۔ العربیہ.net کے مطابق میڈیا رپورٹ میں تفصیلات میں پتہ چلا ہے کہ ٹرک اڈے سے 4 کلومیٹر دور ایک ٹریفک سگنل پر رکا جہاں چوروں کی طرف سے یہ کارروائی انجام دی گئی۔ عوامی نگرانی کے کیمروں اور عام طور پر فوجی نقل و حمل کی حفاظت کرنے والے انفراسٹرکچر کی موجودگی کے باوجود چور تسلیم اڈے کے آس پاس سے آسانی سے چھپنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیلی فوج اسے زمینی افواج کی تربیت کا سب سے بڑا اڈا قرار دیتی ہے۔ جنوبی اسرائیل میں فوج کے کمانڈر کوہین نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنانے کا حکم جاری کیا جو دوسرے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی کارروائی کا پتہ چلائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر مختلف مقامات سے گرفتار کیے گئے افراد کو نیم برہنہ کر کے ان کی فوٹیج سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے رد عمل کو مسترد کر دیا۔ فوج نے کہا کہ یہ اسرائیل میں معمول کی گرفتاریاں اور تلاشیوں کا طریقہ ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد کی مکمل جامع تلاشی کے لیے وہ اپنے کپڑے چیک کرنے کے لیے اتار دیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ ان کے کپڑوں میں کوئی اسلحہ یا بارود تو نہیں چھپا ہے۔ فوٹیج جسے چند روز قبل سامنے لایا گیا، یہ گرفتار کیے گئے افراد کو نیم برہنہ دکھایا گیا تھا۔ ان کے بارے میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ سب حماس کے جنگجو ہیں، جبکہ حماس نے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع کی وجہ سے نومبر کے آغاز سے اب تک تقریباً 16,000 لوگ رفح سرحد عبور کر کے غزہ کی پٹی سے مصر میں داخل ہو چکے ہیں۔ مصر کی اسٹیٹ انفارمیشن سروس نے آج پیر کو یہ اطلاع دی۔ SIS نے ایک بیان میں کہا نومبر کے بعد سے مصر نے 12,858 غیر ملکی شہریوں اور دوہری شہریت والے افراد کو رفح بارڈر کراسنگ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ بیان کے مطابق 715 مریض اور 558 افراد ان کے ساتھ غزہ کی پٹی سے مصر پہنچے۔ اس کے علاوہ 1800 سے زائد مصری انقلاب سے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ قطر نے 24 نومبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی اور کچھ قیدیوں اور یرغمالیوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل کے معاہدے کی ثالثی کی۔ جنگ بندی میں کئی بار توسیع کی گئی اور 1 دسمبر کو ختم ہوئی۔ تب سے جنگ دوبارہ چل رہی ہے۔ لندن میں بارش اور سخت سردی کے باوجود لاکھوں افراد نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے لندن کے تجارتی مرکز سے پارلیمنٹ اسکوائر تک مارچ کیا اور کہا کہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پر امریکہ کا ویٹو کرنا اور برطانیہ کا غیر حاضر رہنا قابل شرم ہے۔ برطانیہ ظالم کے بجائے مظلوموں کا ساتھ دے۔ مظاہرین نے یہ بھی واضح کیا کہ جنگ بندی کی حمایت نہ کرنے والوں کو نہیں بھولیں گے اور آئندہ الیکشن میں اپنے ووٹ سے ان سے بدلہ لیں گے۔ دوسری جانب برطانیہ کے بادشاہ چارلز کے سامنے آ کر خاتون نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شاہ چارلز متوجہ ہوئے تو خاتون نے فلسطین آزاد کرو اور جنگ بند کرو کے نعرے لگا دیے، جس پر برطانوی بادشاہ نے خاتون بات کو سنی انسنی کر دیا، مگر خاتون خاموش نہ ہوئی۔ واضح ہے کہ اسرائیلی جارحیت میں اب تک 18,000 کے قریب فلسطینی شہید اور 45,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مزید بمباری کی جا رہی ہے۔
حماس نے کہا ہے کہ وہ آج پیر کو غازہ بھر میں اسرائیلی افواج کے خلاف جوابی حملہ کیا اور فلسطینیوں اور بین الاقوامی امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ بھوک پھیلنے سے امن عامہ تباہ ہو رہے ہیں، جس سے مصر کی طرف بڑے پیمانے پر اخراج کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ تنگ ساحلی پٹی 2 ماہ سے زائد عرصہ قبل تنازع کے آغاز کے بعد سے مکمل اسرائیلی ناکہ بندی کی زد میں ہے اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ مصر کے ساتھ موجود سرحد ہے۔ غازہ کے 23 لاکھ افراد میں سے زیادہ تر کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گنجان آبادی والے انکلو میں پناہ گاہ یا بڑھتی ہوئی خوراک تلاش کرنا ناممکن ہے، جہاں 18,000 کے قریب لوگ پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں اور تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ غازہ کے باشندوں نے کہا ہے کہ بار بار بھاگنے پر مجبور لوگ بھوک اور سردی کے ساتھ ساتھ بمباری سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے امدادی ٹرکوں پر ہو رہے مایوس کن حملوں اور آسمانی قیمتوں کو بیان کیا۔ غازہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں نے احتجاج کرتے ہوئے آج پیر کے روز مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے ساتھ الحاق کے لیے دکانیں، اسکول اور سرکاری دفاتر بند کر دیے۔ غازہ میں اب تک کی سب سے خونریز جنگ میں اس علاقے میں 18,200 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ 104 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، جو اسرائیل کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اگر حماس کی بات کریں تو حماس کی جانب سے کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا، لیکن اسرائیل کی ویب سائٹس اور نیوز ایجنسیز اعداد و شمار صحیح نہیں بتاتے ہیں۔ کارکنوں نے کاروباری اداروں، عوامی کارکنوں اور تعلیم کا احاطہ کرنے والے محصور علاقے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج ہڑتال کی۔ رام اللہ میں فلسطینی دھڑوں کو مربوط کرنے والے اسام ابو بکر کے مطابق بہت سے فلسطینیوں نے حصہ لیا، مغربی کنارے میں ریلیاں نکالی۔ انہوں نے اس احتجاج کو اسرائیل پر جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی عالمی کوشش کا حصہ قرار دیتے ہوئے اردن اور لبنان کے کچھ حصوں میں ہو رہے حملوں کی اطلاع دی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کو جدہ سے جوڑنے کے لیے ریلوے لائن بچھانے کے منصوبے زیر غور ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق منصوبے پر منظوری کے بعد اس پر آئندہ سال 2024 کی پہلی 6 ماہی سے کام شروع ہو جائے گا۔ باخبر ذرائع کے مطابق ریاض اور جدہ کے درمیان ریلوے لائن 950 کلومیٹر پر طویل ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے متعدد غیر ملکی کمپنیوں سے بات چیت چل رہی ہے، تاہم امریکی اور یورپی مشترکہ کمپنی کے ساتھ معاہدے طے ہونے کے قریب ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاض اور جدہ کے درمیان ریلوے لائن بچھانے کا عمل 7 سال میں ختم ہوگا اور اسے 6 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پروازوں کی بحالی کے لیے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض، جدہ اور دیگر شہروں سے تہران کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کے لیے مختلف فضائی کمپنیوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ محمد محمدی بخش نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کی بحالی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے متعلقہ اداروں کے حکام آئندہ ہفتے ملاقات کریں گے، جس میں پروازوں کی بحالی کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان حج پروازوں کے علاوہ تجارتی پروازوں کی بحالی جلد از جلد کی جائے گی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیاحت اور تجارت کے لیے مسافروں کی آمد و رفت ہوگی۔ ترکیہ کے وزیر دفاع یاشار نے یورو فائٹر جنگی طیارے کی فراہمی سے متعلق جرمنی کے موقف پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل پر یورو فائٹر جنگی طیارے کی فراہمی کے بارے میں بات کی۔ اس بارے میں جرمنی کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک اتحادی کا دوسرے اتحادی کو یہ کہنا کہ میں تمہیں یہ طیارے نہیں دوں گا ایک ایسا رویہ ہے جس کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی جا سکتی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارے اقدامات کے مثبت اثرات مارکیٹ میں محسوس کیے جانے لگے ہیں۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں محکمہ آب کی ڈائریکٹریٹ جنرل کی جانب سے مکمل کی گئی 369 تنصیبات کی اجتماعی افتتاح تقریب سے خطاب کیا۔ اردوغان نے کہا کہ ہم نے آج تک ہمیشہ کام، خدمات اور فن پاروں کو تخلیق دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماہ اکتوبر کے افراد قوت کے اعداد و شمار اس بات کی علامت ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اردوغان نے کہا کہ اکتوبر میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 8.5% ہو گئی، پچھلے مہینے کے مقابلے میں آدھے پوائنٹ کی کمی ہوئی اور اسی عرصے میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں ملازمت کرنے والوں کی تعداد 2,46,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ انتخابات 8-10 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ انتخابات تو ہونے ہیں، 8 فروری نہ ہو، 18 ہو یا 8 فروری سے ایک دن پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 8 فروری کی تاریخ کا تو اعلان ہو چکا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے حوالے سے اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آصف زرداری نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا امیدوار میں بھی ہو سکتا ہوں، بلاول بھی ہو سکتا ہے اور خورشید شاہ بھی کہتے ہیں
کہ میں بھی وزیر اعظم کا امیدوار بن سکتا ہوں۔ سابق صدر کا چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کہنا تھا کہ اصل لاڈلے تو عمران خان ہیں۔ پاکستان کے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی 3 اور شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی۔ جیو نیوز کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو حسنات ذوالقرنین نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کی۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید اور پی ٹی آئی وکلا سردار مصروف خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر راجہ نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے جان بوجھ کر احتجاج کروایا۔ بانی پی ٹی آئی نے عوام کو ورغلایا اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو غیر ضروری نرمی دی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں خارج کی جائیں۔ جج نے استفسار کیا کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان موقع پر موجود تھے، جس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی موقع پر موجود نہیں تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کہا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہے۔ دیگر شریک ملزمین کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہے۔